پر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لا علمی تو ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ایک جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو، اور تو میں ایک جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے. آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر، خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا، کسی جگہ رونے سے نہیں روکا کسی جگہ. پیٹنا اس سے وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنے خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے، سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا. تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو، اس شہید کے اوپر گریہ کرو. آپ کس طرح کا گریہ کیا؟ ماتم کے حوالے سے سید جواد نقوی صاحب نے دلیل کے طور پر، حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بولتے ہیں، بہرحال چونکہ بھٹی صاحب نے سوال رکھ دیا تھا تو انہیں جواب دینا پڑا. جواد نقوی صاحب کو میں نے کہا آپ اس طرح کے سوالات نہ انٹرٹین کیا کریں. وہ کہتے ہیں میں نے بھٹی صاحب کو بتایا تھا کہ آپ نے اس قسم کے سوال نہیں کرنے، مجھ سے انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس کریں. بہرحال انہوں نے کر دیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. تو اس میں انہوں نے ایک بات کی جو میں سمجھتا ہوں کلیئر کرنا ضروری ہے. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی الاسلام نے ان کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی الاسلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا تھا. وہ اسی طریقے سے رسومات چل رہی تھی اور آپ نے کہا کہ حمزہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. پھر کچھ عورتیں انصار کی آئیں اور انہوں نے وہاں پر نوحہ کیا، آہو بکا کیا بلند آواز سے. اس کے بعد نبی الاسلام نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا. جو حدیث پیش کی جواد نقوی صاحب نے، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جب نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے سلام اللہ علیہا، تو وہ شیر خارگی کی عمر میں فوت ہوئے، آخری سانس لے رہے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کا سانس اکھڑ رہا ہے. نبی الاسلام کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں اور نبی الاسلام کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی پہ دل غمگین ہے لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو میت کے اوپر آہو بکا کرنے سے منع کیا ہے، تو آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا جو ہے یہ رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں رحم موجود ہوتا ہے. یعنی اگر دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئیں تو یہ سنت ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ آواز بلند نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، رخسار پیٹنا نہ ہو، گریبان پھاڑنا نہ ہو. ان چیزوں کی ممانعت ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم کی حالت میں گریبان چاک کرے، اپنے رخسار پیٹے، تو یہ اس کا عمل زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے جس کو نبی الاسلام نے بعد میں بین کر دیا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص غم کی حالت میں اونچی آواز سے روئے یا اپنے کپڑے پھاڑے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس قسم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں. البتہ ایک چیز سید جواد نقوی صاحب نے جو انڈورس کی، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ماتم میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس قسم کا ماتم کرنا کہ جس میں جسم سے خون نکلے یہ بالکل حرام ہے، یہ انہوں نے بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ماتم کرتے ہوئے چھریاں ماری جاتی ہیں، زنجیر زنی ہوتی ہے، اور آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، کوئلوں کے اوپر ماتم، یہ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے. اور کوئی ایسا ماتم جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کروں گا. اور اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ایک خطبہ جو نبی علیہ السلام کی میت پہ انہوں نے دیا جب آپ علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے اور کفن پہنا رہے تھے، اس موقع پہ مولا علی کا ایک خطبہ نقل ہوا ہے اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کے اندر. میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے، لیکن آج موقع ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے کور کروں، خصوصاً اپنے اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے. یہ خطبہ نمبر ہے 232 نہج البلاغہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل اور کفن دیتے وقت مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. دیکھیں، آخری درجے میں ختم نبوت کو مولا علی نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے کیا ہوا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، خدائی احکام اب آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور یہ وہ عمل ہے جو کسی اور نبی کے دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی اور غم نہیں ہے جو آپ کے دنیا سے جانے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، دکھ پہنچا ہے. اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم اور نالا و فریاد سے روکا نہ ہوتا، دو چیزیں، صبر کا حکم اور اونچی آواز سے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. اب دیکھیں، مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے رونے پر پابندی لگائی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو باقی تو کسی اور ہستی کی کیا ویلیو ہے رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ درد، یہ غم اور حزن ہمارا ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے. ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ موت کو کوئی نہیں پلٹا سکتا. وہ کہتے ہیں چھڑ دو بچ عبد القادر جیلانی پہ آ گیا جی، اسرائیل کو روح کھولی انہیں. توبہ توبہ توبہ. میں نال چونڈی وڈاں گا تو بلکہ چک بھی ماراں گا، مدنی چک. جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکات پوری امت کو نصیب فرمائے، آمین. یہ سیم چیز صحیح مسلم میں ایک دوسرے انداز میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، مولا علی نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس آسمان سے کوئی خبر آتی ہے. اب چاہے تصوف کے نام کے اوپر، کشف الہام کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، یا عقیدہ امامت کو اس حوالے سے پیش کیا جائے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہے، یا کوئی امتی نبی والا کانسیپٹ امت کو بتایا جائے، یہ سب کے سب عقیدے کفریہ ہیں اور ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اسی کو سپورٹو. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو لے کر ام ایمن کے پاس آئے. نبی علیہ السلام بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون تھی، نبی علیہ السلام کے جانثار صحابیات میں سے تھی. تو جب یہ ملنے کے لیے گئے اور سنت پوری کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام بھی آتے تھے، چلیں ہم بھی اماں کو سلام کر لیں، تو
تو وہ رو رہی تھی. تو سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ ام ایمن مت روئیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی الاسلام کے لیے اس سے بہتر ہے جو دنیا میں تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے, کوئی شک نہیں ہے. نبی الاسلام کی جو آج کی قبر مبارک کی زندگی ہے وہ مدینہ شریف کی زندگی سے بہتر ہے, اور قیامت کے دن کی زندگی قبر مبارک کی زندگی سے بہتر ہے, اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے بہتر ہے. ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سیدنا عمر نے کہا ام ایمن سے, لیکن ام ایمن عورت تھیں, اور پبلک میں ویسے تو مشہور یہ ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد کی نسبت کم ہوتی ہے, وہ حدیث کو ایک غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, آج ٹاپک نہیں ہے. لیکن وہ عورت کیا تھی, جینیس خاتون تھی. اس نے سیدنا عمر کو ایسا جواب دیا, اس نے کہا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی, مجھے پتا ہے کہ نبی الاسلام بہتر جگہ پہ چلے گئے, میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا. اللہ نے جو بتانا تھا اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا, اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. پہلے تو ہمیں اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے, وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ فرما دیتا تھا, لیکن اب آسمان کا رشتہ زمین سے قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا. جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر اور عمر جو سمجھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے خود رونا شروع کر دیا ام ایمن کی بات کے اوپر, کہ ام ایمن کا دماغ وہاں پر گیا جہاں سیدنا ابو بکر اور عمر کا دماغ نہیں گیا تھا. یہ نبی الاسلام کی تربیت تھی. دیکھیں جی, امت کے ٹاپ کے لوگ ایک عورت سے بھی سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کسی عالم کی غلطی نکال دیں, اسے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو کہتا ہے جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ نے مفتی صاحب کی گستاخی کر دی ہے. آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں, ہاں تقریراں کرتے رہے باہر, ہاں تو جدو کوئی اعتراض کرے تو انہوں کمرے بلا دے رہے اکرام مسلم کرنے کے لیے, ہاں یعنی کہ تھینک یو, تھینک یو نہیں تھینک دیو. اس لیے میں نے منع کیا کہ علماء کے ساتھ آپ نے کمرے میں نہیں کبھی بھی جانا, یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. علمی طریقے سے ان کو تقریراں باہر کر دو, جواب ہی باہر دیا کرو, چیزاں دے. تو اہل تشیع کے لیے میں نے اسپیسیفکلی یہ چیز بیان کر دی. مولا علی کا جو خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر, چلیں راہ چلتے ہوئے میں سید علی خامنائی صاحب کہ وہ 3 فتوے دوبارہ سے ذکر کر دوں جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیے ہیں, چونکہ ان میں ایک فتویٰ اس سے متعلق بھی ہے. پہلا ان کا مشہور فتویٰ, جب چند غالی رافضیوں کی طرف سے سیدہ عائشہ کی توہین کی گئی سلام اللہ علیہا, تو خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے. اور اس پہ ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہستیاں اہل سنت کے ہاں مقدسات کا درجہ رکھتی ہیں, چاہے خلفائے راشدین ہو یا امہات المومنین, ان میں سے کسی کی توہین کرنا حرام ہے. امہات المومنین تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک کامن فیکٹر ہے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ یاسر الحبیب ایک غالی رافضی ہے جو امام خمینی کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتا تھا, اور خامنائی صاحب کو بھی, اور ہمارے بھولے بھالے وہابی حضرات اس کی ویڈیوز چلا چلا کے تو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی شیعہ کتنی گستاخیاں کرتے ہیں, اور وہ تو شیعہ کو بھی کافر سمجھتا ہے کہ جی سیدہ عائشہ کی وفات کے دن وہ کیک کاٹ رہا ہے, نعوذ باللہ وہ اس قسم کے سلوگن بیان کر رہا ہے جس میں توہین آتی ہے. ان کا اہل تشیع سے کیا تعلق, جبکہ خامنائی صاحب نے فتویٰ دے دیا. دوسرا فتویٰ دیا خامنائی صاحب نے کہ اہل سنت کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں, امت کی جمعیت سے الگ نہ ہو. ایون اگر اہل سنت آپ کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر مجبور کریں تب بھی ان کے پیچھے نماز درست ہے, خواہ امام کعبہ ہو یا کوئی اور اہل سنت کا امام. حالانکہ اہل تشیع کے ہاں مشہور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جس طرح سنیوں میں مشہور ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے.
حالانکہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ چھوڑنے کی بھی, دونوں طریقے سنت ہیں. بلکہ وہ ہمارے انور بٹ صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کی, ان کو کسی غالی دیوبندی نے کہا کہ جی شیعہ جو ہے نا انہوں نے اسرائیل کو صحیح جواب دیا, یعنی ایران نے. تو انہوں نے کہا ہاں جواب تو دینا تھا نا, آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو اور شیعہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہی ہاتھ اٹھائے گا نا, ہاتھ باندھنے والے تو ایسے کر کے کھڑے ہوں گے لو سامو, یہ چٹکلے کے طور پہ. ان کا بھی دین اسی طریقے سے چل رہا ہے نا, کبھی کوئی مثال دے دی کبھی کوئی مثال دے دی, تو پھر ٹھیک ہے ادھر سے بھی مثالیں سنبھالیں آپ. ہاں تو ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن خامنائی صاحب نے اہل تشیع علماء کے خلاف جاتے ہوئے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے ائمہ کے پیچھے نماز بالکل درست ہے, چاہے وہ ہاتھ باندھنے پر بھی مجبور کرے. اس لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں آپ کو شیعہ تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بریلوی نہیں نظر آئیں گے. سختی کا لیول دیکھیں ان کا, بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہاں جی, مدینے کے کانٹوں سے پیار, مدینے کے پھولوں سے پیار, مدینے کی مٹی سے پیار, اور جو مسجد نبوی کا امام ہے مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہے, اے جی گستاخ رسول ہے, تے کافر ہے. ہاں اے نجدی ہے. یہ دوہرا معیار آپ نے دیکھا. تو وقتاً فوقتاً میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. تیسرا فتویٰ دیا خامنائی صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آگ پر ماتم اور گولی مار کے ماتم کرنا اور چھریوں کا ماتم کرنا, اپنے جسم کو نقصان پہنچانا, تو کیا اس طریقے سے ماتم کرنا درست ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ساری بدعات ہیں اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے, جس میں آپ اپنے جسم سے خون نکالیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. یہ ٹیبوز ہیں. یہ 3 فتوے ان کے زبردست ہیں, اردو میں بھی پرنٹ ہو چکے ہیں, ان کی اپنی سائٹس کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ویڈیو میں ریفرنس کے طور پہ لگا بھی دیں گے, اور دیکھیں اس کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ رہی ہے. یہ کام تھا کرنے کا. یہاں پہ کیا کام ہوتا رہا کہ یہاں پہ لوگ بس شیعہ کافر کے نعرے لگاتے رہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے دوسری طرف چل پڑے.